الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خوشی کا موقع ہے آپ جتنے بھی یہاں دوست موجود ہیں سب سے پہلے میں ڈی ایم سی کا جو یہاں آفاق بھائی ہے یہ جو راستہ ہے پانی ہے یہ آج یا رات کو دیر سے یہاں راستے پر پھینکا گیا ہے اور یہ شرارت کی گئی ہے اور آج کے حضور کی اس ولادت کی خوشی کے موقع پر سنیو اگر کاش آپ متحد ہو جاؤ نا تو کبھی یہ گلیاں سے خراب نہیں ہوں گی یہ میرے اور آپ کی کمزوری ہے ہم نے اپنا چورن بیچنا شروع کر دیا تو یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں اگر ہم سب متحد ہو جائیں تو عین جلوس کے وقت میں یہ جو شرارت کی گئی نا یا پانی پھینکا گیا ہے اور اگر یہاں کوئی ڈی ایم سی کا کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے ہمارے جلوس میں تو یہ آفاق صاحب تک ہماری بات پہنچائے ہم بڑے پرامن ہیں ہم جیسا پرامن پاکستان میں کوئی مسلک نہیں ہے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی شرارتیں کی ہیں یہ ماری پور ہے جو الحمدللہ آج تک یہاں کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا کہ مسلکی جناب یہاں جھگڑے ہوئے ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہاں مذہبی جھگڑا ہوا ہو حالانکہ ہمارے یہ جگہ اب سامنے منبر بنا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں جناب اقلیتوں کو حفاظت نہیں ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضور کی یہ امت ہم آج بھی ان کی حفاظت کر رہے ہیں ان کو ان کی عبادت کی اجازت ہے ان کی مال ان کی دولت ان کی خواتین کی عزت کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے اس لیے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا لیکن اگر ایسی شرارتیں ہوں گی تو ہم پھر برداشت نہیں کر سکیں گے اور اس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا نکلنا پڑے گا کب تک سوتے رہو گے تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد میں حضرت صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ہم چلیں اس کے پاس ہم کبھی ان دفتروں میں جاتے نہیں ہیں اور نہ ہمیں ضرورت ہے ان کے پاس بیٹھنے کی جن کو ضرورت ہے چمچا گیری کی جاگے کرے ان کی ہمیں کس کی چمچا گیری کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ایسے مبارک دن میں یہ شرارت ہوگی تو پھر ہم ان کے گریبانوں میں بھی پکڑ سکتے ہیں یہ یاد رکھ لیں اور ان کو ہم بتائیں ہم سب سے زیادہ پرامن لوگ ہیں لیکن خدا کی قسم فیض آباد کا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم آ جاتے ہیں روڈوں پر تو اپنی بات منوا کے پھر جاتے ہیں تو اس لیے یہ بات ان تک پہنچا دو میں نے میسج بھی کیا اس آفاق کو کہ بھائی آپ یہ راستے صاف کریں اب بلدیہ ٹاؤن میں جتنے جلوس نکلتے ہیں رات کو ڈی سی کے بندے وزٹ کرنے وہاں گئے کہ راستے کلیئر ہیں کہ نہیں روڈ صاف ہے کہ نہیں اور ہمارے یہاں معاملہ کچھ اور ہے تو اس لیے خدا کے واسطے اس مبارک دن میں ہم ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتے لیکن اگر آپ مبارک دن کو بھی متنازع بناؤ گے اور یہ حالت کرو گے کہ جناب یہ رات کو یہاں پانی نہیں تھا اس راستے پر اب آپ جا کے دیکھیں کتنی پانی ہے کتنا پانی ہے اور ہم گلیاں چینج نہیں کریں گے کہ بھائی اگر اس روڈ پہ خراب ہے تو چلو دوسرا راستہ لے لیں وہ راستہ خراب ہے تو تیسرا راستہ لے لیں ہم اسی راستے سے نکلیں گے جہاں سے ہمارا دل کہے گا ہاں حضور کی محبت ہے ہم سرکار کی محبت میں ہم شہد کی مکھی کی طرح ہیں جس کے شہد کی مثال بھی کوئی نہیں جس کے ڈنگ کی مثال بھی کوئی نہیں ہے ہم اگر
میٹھے ہیں تو شہد کی طرح میٹھے ہیں، اور اگر آ جائیں روڈ پر تو خدا کی قسم اس کے ڈنک کی طرح ہم تمہیں کاٹنا شروع کر دیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ ہماری اور آپ کی اتفاق سے ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے علماء کے پیچھے لگے، جتنے یہاں جلوس نکلتے ہیں صبح سے لے کر رات تک، اگر ہم سب اکٹھے ہو جائیں مسائل کی بنیاد پر، جلوسیں ہماری اپنے اپنے وقت پہ نکلے، سب کو اجازت ہے دوستوں کو، لیکن ہمارے مسائل تو سب کے ایک جیسے ہیں۔ جس گلی سے، جس روڈ سے آپ کا جلوس نکلتا ہے، اسی روڈ سے ہمارا جلوس نکلتا ہے۔ وہ مسائل آپ کے ہیں، وہ ہمارے بھی ہیں۔ لہٰذا یہ گزارش ہے ان ڈی ایم سی والوں کو، آپ نے اس بار تو نہیں کیا، لیکن اگلے بار انشاءاللہ ہم آئیں گے اور یہ شکایت آگے تک لے کے جائیں گے۔ تو میرے دوستو عزیزان من، اس مبارک گھڑی میں ان باتوں کو چھیڑنے کی ضرورت تو نہیں تھی، صرف محبت رسول کی باتیں ہوتی کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ عزیزان من، ہم ان محبت کی باتیں کرنے والے ہیں، ہمیں یہی تربیت ملی ہے۔ ہم میٹھے ہیں، لیکن اتنا بھی ہمیں میٹھا نہ سمجھا جائے کہ آپ ہمیں جتنا مروڑیں اور ہم مڑتے جائیں۔ اور یہ اگر شرارت ہے تو بھی اس پر ایکشن لیا جائے، اور اگر شرارت نہیں ہے تو بھی اس پر ایکشن لیا جائے کہ جناب یہاں یہ اچانک اتنا پانی کہاں سے آ گیا، کوئی بارش تو ہوئی نہیں ہے، یہ پورا راستہ کیسے خراب ہو گیا۔ تو اس لیے ہم سب اکٹھے ہیں، ایک ہیں، ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ خصوصی طور پر اس ماہ مبارک کی 12 ربیع الاول کے دن ہمیں راستے صاف چاہیے، سارے راستے ہمیں صاف چاہیے جو ہمارے روٹ میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ساری گلیاں آپ گٹروں سے بھر دیں۔ اب افسوس کی بات یہ ہے، جس نے یہ حرکت کی ہے جان بوجھ کر کی ہے یا غلطی سے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ضرور پوچھے گا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں ہماری طاقت ہے، لیکن یہ یاد رکھ لیں ایک طاقت اوپر بھی ہے، جو طاقت سب سے بڑا ہے۔ وہ چاہے تو بڑے بڑے بادشاہوں کو، ایک ڈکٹیٹر آیا تھا نا اب سے کچھ ٹائم پہلے، 10 سال 15 سال وہ حکومت کر کے آج دبئی کی ہاسپٹلوں میں پڑا ہوا ہے۔ وہ یوں مکے دکھاتا تھا اپنے، یوں مکے، لیکن آج وہ بیمار پڑا ہے۔ یہ بڑے بڑے آئے اور گئے اس دنیا سے، لیکن سب سے بڑی طاقت ہے وہ میرے رب کی ہے، پروردگار کی ہے۔ اس لیے اس رب سے ڈرو، ایسی شرارت کرنے سے رک جاؤ۔ تو میرے دوستو، اگر آپ اپنے علماء کے پیچھے چلیں گے تو انشاءاللہ یہ شرارتیں نہیں ہوں گی، لیکن اگر آپ کہیں گے بس یوں ہی جناب 12 ربیع الاول کے دن نکلو اور جلوس لاؤ لو اور جناب چپس اور پاپڑ لے کر اور بریانیاں کھا کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، تو پھر مزہ نہیں آئے گا۔ حضور کی محبت میں ہم نکلیں تو ایسے نکلیں کہ ہمیں ہر گلی ہر راستہ صاف ملنا چاہیے۔ اور دوسری بات، آج اس جلوس کے توسط سے میں یہ بھی حکومت سے گزارش کرتا ہوں، ہم سیاسی نہیں ہیں، لیکن یہ یاد رکھ لیں اپنی علماء کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ علامہ سعد حسین رضوی کو فی الفور رہا کیا جائے۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ علامہ سعد حسین رضوی اور ان کے رفقا کو فی الفور رہا کیا جائے۔ سعد رضوی کو رہا کرو، سعد رضوی کو رہا کرو، سعد رضوی کو رہا کرو۔ لبیک لبیک لبیک، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وما علینا